محراب نے میسج کیا، میری دلکش کیا کر رہی ہو؟ دلکش پیار سے بولی، اداس ہوں، انڈیا آ گئی ہوں، لیکن آپ کے بنا دل نہیں لگ رہا، آپ جلدی کچھ کریں نا، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ محراب محبت بھرے انداز میں بولا، میری جان تم اپنے ڈاکومنٹ بھیجو، میں ویزا اپلائی کرتا ہوں۔ دلکش کہنے لگی، میری جان کیا آپ انڈیا نہیں آ سکتے؟ محراب نے لمبی سانس لی، نہیں دلکش، انڈیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں وہاں نہیں آ سکتا، بس میں آپ کا ویزا اپلائی کرتا ہوں، آپ آ جائیں۔ دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی ماں کے پاس۔ ماں نے کہا، دلکش تمہارے پاپا نے ایک رشتہ دیکھا ہے، پنڈت کا بیٹا ہے، اجے کمار نام ہے اس کا، تم لڑکے سے مل لو، ہم بات آگے بڑھائیں۔ دلکش نے ماں کی طرف دیکھا، ماما آپ میرے لیے کوئی رشتہ نہ دیکھیں، مجھے میرا جیون ساتھی مل چکا ہے۔ ماں پاس بیٹھی، کون ہے وہ؟ اپنی ذات کا ہے نا، ذات پات کیا ہے اس کی؟ دلکش آہستہ سے بولی، ماما وہ پاکستان کا ہے، مسلم ہے۔ ماں غصے سے بولی، رام رام، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اپنی زبان بند کر لو، نرک میں جلو گی، چپ ہو جاؤ۔ دلکش بولی، ماما میں نے پہلی بار کسی مرد کو اتنا اچھا پایا ہے، وہ عزت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا، وہ کہتا ہے اس کے اسلام میں عورت کا مقام بہت بڑا ہے، وہ مجھے شہزادی کہتا ہے ماما جان۔ ماں غصے سے بولی، تم باولی ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دلکش بولی، امی یہی سچ ہے، میں اب محراب کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ ماں ڈرتے ہوئے بولی، پولیس والوں کو پتہ چلا تو تم کو مار ڈالیں گے، اپنی زبان بند کر لے۔ دلکش اب کہاں جی سکتی تھی محراب کے بنا، عشق کی یہ آگ، اب اس کا دل محراب کا دیوانہ ہو چکا تھا، وہ محراب کے بنا اب سانس بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ محراب کو فون ملایا، میری جان جلدی کچھ کریں، گھر والے میری شادی کی بات کر رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب میرے ساتھ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ محراب نے تسلی دی، میری جان کچھ نہیں ہوگا تم کو، پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، تم کو مر کر بھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ میری بات ہوئی تھی امبیسی میں، جلدی ویزا آ جائے گا۔ دلکش کے باپ کو پتہ چل چکا تھا، دلکش کسی مسلمان لڑکے سے محبت کرتی ہے، باپ ہندو برہمن تھا، وہ مسلمان کے سخت خلاف تھا، وہ دلکش کو مار بھی سکتا تھا۔ دلکش کی ماں سے کہنے لگا، کل اسے کہو میرے ساتھ مندر چلے، وہاں پنڈت اس کو گنگا سے نہلائیں گے، اسے پیوتر کریں گے، اس کے دل میں مسلمان کی محبت ہے۔ دلکش نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ مندر میں گئی، سب کے سامنے اس پہ گنگا کا پانی ڈالا گیا، نہ جانے کیا کیا منتر پڑے گئے۔ دلکش کی آنکھوں میں صرف محراب کی تصویر تھی، من میں سوچ رہی تھی، محراب مجھے بچا لو، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ادھر دلکش کے باپ نے فیصلہ کر لیا، کل صبح ہی اس کو کسی بھی پنڈت کے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ دلکش بہت پریشان تھی، گھر آ گئی، محراب کو فون ملانے لگی، نمبر بند تھا، رونے لگی، محراب مجھے بچا لو، کہاں ہو؟ رات کے 12 بج گئے تھے، وہ بہت پریشان تھی، سانس بند ہو رہی تھی، رو رہی تھی، کیا کروں، کہاں جاؤں، محراب کہاں ہو؟ اتنے میں میسج آیا، دلکش نے موبائل دیکھا، محراب کا میسج تھا، میری جان آج صبح 4 بجے کی ٹکٹ ہے، آپ کی ریل گاڑی لاہور آئے گی، میں تم کو لاہور ملوں گا، جلدی سے ریلوے اسٹیشن پہنچو۔ دلکش کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی، سب سو رہے تھے، جلدی سے اپنا ضروری سامان لیا، وہاں سے بھاگ نکلی۔ پیدل چلنے کے بعد کچھ دور پہنچی تھی، ایک رکشے والا ملا، ریلوے اسٹیشن پہنچی، ریل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ادھر گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا، دلکش گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ چند الفاظ لکھ آئی تھی، میں اب اس مذہب میں جا رہی ہوں جس میں عورت کو غلام نہیں سمجھا جاتا۔ باپ نے جب پڑھا تو کہنے لگا، دلکش آج ہمارے لیے مر گئی۔ ریل گاڑی چل پڑی، وہ بے چین ہو رہی تھی، انڈیا کی دھرتی کو آخری بار دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ لاہور کی طرف سفر شروع ہو گیا، خوش بھی بہت تھی، محراب سے ملے گی۔ چند گھنٹوں کے بعد آواز سنائی دی، ہم لاہور اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں۔ نگاہیں محراب کو تلاش کر رہی تھی، گاڑی سے اتر کر باہر آئی، سب کچھ عجیب سا تھا، اس کی سم بند ہو چکی تھی، ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا تھا، کسی سے موبائل لے کر محراب کو فون کیا، محراب میں لاہور پہنچ چکی ہوں۔ محراب مسکرا کر بولا، میری جان تم باہر کی طرف آ جاؤ، میں آتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، پریشان نہ ہونا، میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں۔ دلکش باہر کی جانب آئی، بھوک بھی لگ رہی تھی، 11 بج گئے تھے، بیگ نیچے رکھا، محراب کی راہ دیکھنے لگی، پھر کچھ یوں ہوا، کسی نے اس کا بیگ چوری کر لیا، اس میں موبائل بھی تھا۔ دلکش چیخنے لگی، میرا بیگ کسی نے چرا لیا، محراب کا نمبر بھی چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ ادھر محراب ابھی تک ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا،
دلکش انتظار کرتی رہی۔ محراب ریلوے اسٹیشن پہنچا لیکن دوسری جانب تلاش کرتا رہا، کہاں چلی گئی ہے، کیسے رابطہ کروں اس کے ساتھ۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ دلکش تھک ہار کر باہر روڈ پہ آ گئی، تھوڑا دور جا کر ایک جگہ بیٹھ گئی، بہت اداس تھی۔ ادھر محراب ریلوے اسٹیشن پہ تلاش کر رہا تھا۔ دلکش کہاں ہو میری جان؟ اندھیرا ہو چکا تھا، محراب تھک گیا تھا۔ دلکش سڑک کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ محراب کہاں ہو؟ میں کیسے تلاش کروں آپ کو؟ گاڑیاں پاس سے گزر رہی تھیں۔ دلکش وہاں سے اٹھی چلنے لگی، تھوڑی دور گئی، ایک ہوٹل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نمبر بھی یاد نہیں محراب کا، میں کیا کروں؟ وہ ہوٹل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ہوٹل میں بیٹھی ایک لڑکی دلکش کو دیکھ رہی تھی، وہ دلکش کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ دلکش نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، آہستہ سے بولی، میں انڈیا سے آئی ہوں، کسی نے میرا بیگ چوری کر لیا، میرا موبائل اس میں تھا۔ ساری بات بتائی۔ لڑکی نے حوصلہ دیا، میرا نام شبنم ہے، تم پریشان نہ ہو، چلو میرے ساتھ۔ دلکش بولی، نہیں، میرا محراب مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گا یہاں۔ شبنم پیار سے بولی، ہم آپ کو آپ کے محراب تک لے جائیں گے، پریشان نہ ہوں۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا، آپی کیا ہوا؟ شبنم نے بتایا، یہ دلکش ہے، اپنے دوست کو ڈھونڈ رہی ہے۔ شہزاد شبنم کا بھائی تھا۔ دونوں نے دلکش کو حوصلہ دیا۔ وہ تینوں ریلوے اسٹیشن گئے، محراب کو تلاش کرنے لگے۔ محراب ان کے پاس سے گزر گیا کار پہ۔ محراب تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ دلکش نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ شبنم نے دلکش کو سنبھالا، ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، رات کافی ہو چکی ہے، ہم مل کر محراب کو ڈھونڈیں گے، پریشان نہ ہو۔ شہزاد نے بھی حوصلہ دیا۔ دلکش کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے دلکش کا بہت خیال رکھا۔ ادھر محراب دلکش کی تصویر لیے اسے ڈھونڈنے لگا۔ دلکش کہاں چلی گئی ہو؟ دلکش ہار رہی تھی محراب کے بنا۔ شہزاد پاس آیا، دلکش پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ دلکش خاموش رہی، آہستہ سے بولی، مجھے محراب کے پاس جانا ہے۔ 4 ماہ گزر گئے تھے۔ دلکش بہت بیمار ہو چکی تھی محراب کے بنا، رو رو کر اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ شبنم کے امی ابو سب پریشان ہو گئے، دلکش کو کچھ ہو نہ جائے ہسپتال لے گئے۔ دلکش اداس بیٹھی تھی، میرا محراب کہاں ہے؟ شبنم نے پیار سے کہا، وہ مل جائے گا، دلکش ہمت رکھو۔ دیکھو پاگل، تم نے اپنا خیال نہ رکھا اور وہ تم کو تلاش کرتے کرتے آ گیا، اس حالت میں تم کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ دلکش خاموش تھی۔ اتنے میں سامنے نظر پڑی، ہاتھ میں تصویر لیے کسی سے پوچھ رہا تھا، اس کا محراب تھا۔ دلکش نے محراب کو دیکھا، چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز بند ہو گئی، پھر زور سے آواز دی، محراب۔ دلکش کھڑی ہو گئی، محراب نے دیکھا اس کی دلکش۔ دلکش چیخ چیخ کر رونے لگی۔ محراب دوڑتا ہوا آیا، دلکش کو سینے سے لگا لیا، بچوں کی طرح چومنے لگا، میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تم کو میری جان، کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دلکش نے گلے میں باہیں ڈال لیں، مجھے اپنے سے ایک پل بھی اب جدا نہ کرنا۔ محراب نے آنسو صاف کیے، میری جان اب خود سے جدا نہیں کروں گا۔ دلکش کو اپنے گھر لے گیا، لیکن شبنم کے امی ابو نے کہا، دلکش اب ہماری بیٹی ہے، شادی کے وقت رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی۔ محراب مسکرا کر بولا، جی انکل بالکل، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے میری دلکش کا اتنا خیال رکھا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شہزاد اداس تھا، شاید اسے دلکش سے محبت ہو گئی تھی، وہ دلکش کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خاموش تھا۔ دلکش محراب کے گھر گئی، سب سے ملاقات ہوئی، سب نے بہت پیار دیا دلکش کو، اب سب چاہتے تھے جلدی سے دونوں کی شادی ہو جائے۔ دلکش نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ رخصتی شبنم کے گھر سے ہوئی، دونوں بہت خوش تھے، آخر دونوں کو منزل مل گئی تھی، وہ بہت خوش تھے۔ محراب محبت سے دلکش کو نماز پڑھنا سکھاتا، اس کو اسلام کی خوبصورت باتیں بتاتا، دلکش کو ایک سکون سا ملتا تھا، وہ 5 وقت نماز پڑھنے لگی۔ زندگی بہت خوبصورت تھی، دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں سانس لینے لگے۔ دلکش کو شہزادی بنا لیا تھا محراب نے۔ محراب کبھی لیٹ آتا گھر تو دلکش بھوکی انتظار کرتی رہتی، محراب کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ محراب بھی تو بہت عزت کرتا تھا اپنی دلکش کی، سینے سے لگا کر رکھتا تھا، جو کبھی سر درد بھی ہو جائے تو تڑپ جایا کرتا تھا۔ ہائے یہ محبت کے سفر، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، محبتوں کی زندگی جنت سی ہوتی ہے، جو بہت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ابھی شادی کو 5 ماہ گزرے تھے، پھر ایک قیامت گزری ان پہ۔ محراب بائک پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع ہی پہ دم توڑ گیا۔
جب یہ خبر دلکش کو ملی تو وہ پاگل ہو گئی، بالکل خاموش، میت کے پاس بیٹھ کر مسکرا کر بولی، بہت تنگ کرتے ہو مہراب، ملیشیا میں بھی ایسے ہی تنگ کرتے تھے، جب گم گئی تھی تب بھی ایسا ہی کیا، مجھے پتا ہے، بس مجھے ستانا ہے آپ نے، اٹھ جائیں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں۔ ہاتھ دھو کر کھانا لگا کر بیٹھ گئی۔ مہراب آ جائیں اب۔ سب رو رہے تھے، دلکش پاگل ہو چکی تھی، پل میں زندگی بدل گئی تھی، کیا سے کیا ہو گیا تھا، دلکش کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، اس کا مہراب اب نہیں رہا۔ وقت گزرنے لگا، سب نے کہا دلکش شادی کر لو، مہراب کو گزرے 1 سال ہو گیا ہے، دلکش اب مر جانا چاہتی تھی، بس پاگل سی ہو گئی تھی۔ پھر شبنم اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی دلکش کو۔ شہزاد پاس آیا، دلکش کو بہت سمجھایا، لیکن مہراب کو وہ کب بھول رہی تھی۔ 7 سال گزر گئے، وہ آج بھی مہراب کی یاد میں تھی۔ شہزاد بہت پیار کرتا تھا دلکش سے، وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب نے بہت سمجھایا دلکش کو کہ شہزاد سے شادی کر لو، زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ مجبور ہو گئی، تھک ہار کر ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، شہزاد بہت خوش تھا، مہندی ہوئی، سب بہت خوش تھے۔ دلکش مہراب کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، وہ وقت یاد آیا جب ملیشیا میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شرارتی سا، ضدی سا، بہت خیال رکھنے والا، کیسے اس نے اسے پھول دیا تھا۔ پھر جب بیمار ہوئی تھی کتنا خیال رکھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی مہراب کو یاد کر کے، پھر مہراب کی تصویر کو ہونٹوں سے لگایا اور روح پرواز کر گئی۔ آنکھیں کھلی تھی، سامنے مہراب کی تصویر تھی۔ میری جان، محبت میں صرف کسی ایک ہی کے ہو کر رہتے ہیں، محبت میں ملاوٹ نہیں ہوا کرتی۔ میری محبت صرف مہراب کے لیے تھی، اس سے شروع ہو کر اس پہ ختم ہو گئی، سب معاف کرنا مجھے۔ مہراب کے بنا میں زندہ تو رہ سکتی تھی لیکن جی نہیں سکتی تھی، میں اپنے مہراب کے پاس جا چکی ہوں، مجھے سب معاف کرنا۔ شہزاد، شبنم، سب گھر والے دلکش کے پاس کھڑے تھے، وہ مہراب کے پاس جا چکی تھی۔ ہائے یہ محبت، یہ پیار، یہ وفائیں، ایسی محبت بہت نصیب والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ دعا ہے کبھی کوئی اپنی محبت سے جدا نہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔